دوستو، خانہ کعبہ کو اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان آج نہ جانتا ہو یہ تو بالکل ناممکن ہے، کیونکہ عرب کے مشہور شہر مکہ میں موجود خانہ کعبہ ہی وہ جگہ ہے کہ جو اسلام دھرم میں سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ مقدس مانی جاتی ہے۔ سال میں ایک بار دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان حج کرنے کے ارادے سے اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے تو جاتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ حج کے مہینے کے علاوہ بھی پورے سال میں کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرتا ہے کہ جس دن خانہ کعبہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود نہ ہوں، یعنی ہمیشہ ہی اس کا طواف کرنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے۔ کعبہ شریف کو شانتی کا آئیڈل مانا جاتا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ کعبہ شریف ہی دنیا کی وہ اکلوتی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بے وجہ تو دور بلکہ اگر آپ کی کسی سے جنگ بھی چل رہی ہے پھر بھی آپ کو کعبہ شریف کے اندر ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 1979 یعنی 1979 کے ایک ایسے حادثے کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی کعبے سے جڑے اس حادثے کے بارے میں پہلی بار سنے گا یقیناً اس کا دل خوف سے دہل اٹھے گا۔ دوستو، یہ کہانی ہے لگ بھگ آج سے 40 سال پہلے کی۔ 20 نومبر 1979 کا دن تھا اور اسلامک کیلنڈر کے حساب سے محرم کی 1 تاریخ تھی۔ صبح کے لگ بھگ 4:30 سے 5 بج چکے تھے اور ہر دن کے دستور کے مطابق ہی کعبہ شریف میں موجود سارے لوگ اپنی فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، لیکن کعبہ شریف میں موجود کسی بھی انسان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کچھ دیر بعد ہی کچھ ایسا خطرناک اور خوفناک ہونے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی اسلامک ہسٹری میں نہیں ہوا تھا۔ دوستو، جیسے ہی فجر کی نماز میں کعبے کے امام نے سلام پھیرا ویسے ہی آگے کی لائن میں ہی بیٹھے کچھ لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فوراً کعبے کے اندر موجود سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کعبے کے اندر لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ان سارے ہی لوگوں کو ہتھیار کے بل پر قیدی بنا لیا گیا تھا۔ ہتھیار کے دم پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قیدی بنانے والے اس گروپ کا جو لیڈر تھا اس کا نام جہیمن العتیبی تھا۔ جہیمن العتیبی نام کے اس ماسٹر نے سب سے پہلے کعبے کے امام سے مائک چھینا اور اس مائک میں بولنا شروع کر دیا۔ جہیمن العتیبی نے کعبے کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے اور آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جب ظلم اور ناانصافی کا بول بالا ہے، اور ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے ایسے ناانصافی اور ظلم کے دور میں اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوگا جسے ہم سب حضرت امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت امام مہدی پوری دنیا میں امن پھیلائیں گے اور اس ناانصافی اور ظلم کے دور کو ختم کریں گے، اور خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہی موجود ہیں۔ اس کے بعد جہیمن العتیبی نے ایک دوسرے بندے کو مائک پر بلایا جس کا نام محمد القحطانی تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، یہی ہیں ہمارے نئے خلیفہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام، جو اس دنیا کو ظلم اور ناانصافی سے بچائیں گے اور اس پوری دنیا میں امن پھیلائیں گے۔ دوستو، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ کعبہ شریف کے اندر اس وقت جو بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قیدی بنائے گئے تھے ان میں سے زیادہ تر مسلمان ایسے تھے کہ جو غیر عربی تھے، یعنی جو ایسے دیش سے تعلق رکھا کرتے تھے کہ جہاں پر عربی زبان نہیں بولی جاتی ہے، اور وہیں دوسری طرف ان دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ یعنی جہیمن العتیبی نے مائک پر امام مہدی کے آنے کا جو اعلان کیا تھا وہ عربک زبان میں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں موجود زیادہ تر لوگ تو اس کی بات کو سمجھ ہی نہ سکے تھے، لیکن کچھ % لوگ جو عربک جانتے تھے اور اس کی بات سمجھ گئے تھے وہ لوگ بھی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ سچ میں وہی امام مہدی ہے کہ جس کے آنے کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے، یا پھر یہ کوئی مکار، جھوٹا اور فریبی انسان ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پریشانی کی وجہ سے باہر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ سارے لوگ ناکامیاب ہوئے، کیونکہ باہر جانے والے سبھی راستوں کو زنجیروں سے لاک کر دیا گیا تھا اور سبھی دروازوں پر بندوق لیے ہوئے بندوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا۔ دوستو، محمد القحطانی یعنی جو اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا تھا وہ جہیمن العتیبی کا رشتے میں بہنوئی تھا، یعنی وہی جہیمن العتیبی جو اس پورے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جہیمن العتیبی یعنی جس نے اس پورے حملے کی پلاننگ کی تھی وہ نجد کے ایک قبیلے بدو سے تعلق رکھا کرتا تھا۔ اس کا خاندان بھی عرب میں ایک طاقتور اور بھاری بھرکم خاندان مانا جاتا تھا
اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں اس کے دادا ابن سعود کے بڑے قریبی رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں، جہیمن العتیبی نام کا یہ انسان ایک عالم دین بھی تھا۔ 1978 میں سعودی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں اسے جیل میں بھیج دیا گیا تھا، اور جیل میں ہی اس کی ملاقات محمد القحطانی نام کے اس انسان سے ہوئی تھی کہ جس نے بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ جیل میں ہی محمد القحطانی نے اسے بتایا تھا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے اور میں ہی امام مہدی ہوں کہ جس کے آنے کا انتظار پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ جہیمن العتیبی نے محمد القحطانی کی اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا اور آگے کی پلاننگ شروع کر دی، اور جیل میں ہی ان دونوں نے یہ منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ آخر کس طرح سے سعودی گورنمنٹ کا تختہ پلٹ کریں گے۔ جہیمن العتیبی کو محمد القحطانی کے امام مہدی ہونے پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی بھی محمد القحطانی یعنی جھوٹے امام مہدی سے کروا دی تھی، اور آخرکار ان دونوں نے 20 نومبر 1979 کو اس گھنونے اور خوفناک کارنامے کو انجام دیا تھا۔ اور ان لوگوں کا یہ ناپاک کھیل کعبے جیسی پاک جگہ پر لگ بھگ 15 دنوں تک لگاتار چلتا رہا تھا۔ شروع کے 4 دن تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر موجود سبھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قیدی بنائے رکھا، لیکن جب 4 دن کے بعد سبھی لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام نہ ہو سکا تو ان لوگوں نے آدھے لوگوں کو مسجد حرام سے باہر جانے کی اجازت دے دی، اور بچے ہوئے آدھے لوگ ہی ان کے قیدی بنے رہے۔ اس بات کی خبر جب اس وقت کے سعودی کنگ تک پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ پوری شاہی فیملی پر ان کی حکومت جانے کا خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ ہتھیاروں کے بل پر پورے کعبے کو اپنے کنٹرول میں لینے والے یہ دہشت گرد لوگ مائک میں سعودی گورنمنٹ سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ سعودی گورنمنٹ سب سے پہلے سبھی یورپین کنٹریز کو تیل بھیجنا بند کر دے اور سارے یورپین دیشوں سے اپنے تعلقات بالکل ختم کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ سے ان سارے قانونوں کو بھی ختم کر دیا جائے جو سارے قانون یورپین کنٹریز کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں، اور پھر سے سعودی عربیہ میں وہ سارے اسلامی قانون لاگو کیے جائیں جو ایک اسلامی حکومت میں لاگو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے سعودی گورنمنٹ سے ٹی وی کو بھی پورے طور پر بین کرنے کی مانگ کی تھی۔ یہ اتہاس کے وہ خوفناک 15 دن تھے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف بند کر دیا گیا تھا، مسجد میں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پوری اسلامی دنیا میں بھی جگہ جگہ پر پردرشن ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے سعودی گورنمنٹ کے اوپر پریشر حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سعودی گورنمنٹ نے اس مصیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کچھ اسپیشل کمانڈوز کو روانہ کیا، لیکن وہ سارے لوگ بھی ناکامیاب ہوئے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ العتیبی کے زیادہ تر لوگ مسجد حرام کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے تھے، اور کعبہ شریف تک پہنچنے کا بھی صرف ایک یہی راستہ تھا۔ لہٰذا جو بھی سعودی کمانڈو آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا اسے یہ لوگ گولی سے مار دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کعبہ شریف کے ادب کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کوئی بڑا اٹیک بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سعودی گورنمنٹ کو ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا تھا، کیونکہ اندر بہت سارے بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ دوستو، اس دور میں سعودی اور فرانس کے رشتے بھی بہت اچھے تھے۔ سعودی نے سب سے پہلے فرانس سے مدد مانگی اور فرانس نے فوراً اپنی ایک اسپیشل ٹکڑی سعودی کی مدد کے لیے روانہ کر دی۔ فرانس کے ساتھ ساتھ سعودی نے اس مصیبت سے بچنے کے لیے پاکستان سے بھی مدد مانگی تھی، لہٰذا پاکستان سے بھی کعبہ شریف کا قبضہ چھڑانے کے لیے ایک اسپیشل فورس روانہ کی گئی تھی۔ فرانس کی اس اسپیشل فورس نے العتیبی کے لوگوں سے ٹکر تو بہت لی، لیکن کیونکہ غیر مسلم کو کعبے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اسی لیے وہ لوگ قبضہ چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور آخرکار 4 دسمبر کو سعودی عربیہ کے اسپیشل کمانڈوز پاکستان آرمی کی مدد سے اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی نے مسجد حرام کے تمام تہہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا تھا، اور ان پانی میں بجلی کے تاروں کو ڈال دیا گیا تھا تاکہ تہہ خانوں میں چھپے ہوئے سارے دہشت گرد باہر آ جائیں۔ اتنا ہی نہیں، بہت سارے ٹائروں کو بھی جلایا گیا تھا جس کے دھوئیں کو تہہ خانے میں چھپے ہوئے لوگ برداشت نہ کر سکے، اور آخرکار پریشان ہو کر وہ سارے دہشت گرد باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ باہر نکلتے ہی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہی سب کے سامنے ان سب کے سر کو قلم کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی گردن کو اڑا دیا گیا تھا، تاکہ فیوچر میں دوبارہ کوئی بھی انسان خانہ کعبہ میں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ لگ بھگ 15 دن چلے اس آپریشن میں ان دہشت گردوں کے علاوہ بھی سینکڑوں بے گناہ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ محمد القحطانی نام کا وہ جھوٹا شخص جو اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا تھا،
وہ بھی اس آپریشن میں مارا گیا تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔